السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹر میں خوش آمدید۔ میں ہوں مدثر اقبال، میں ہوں شائستہ شہزاد اور میں ہوں آمنہ اکرم۔ یہ سب بلیٹن کا حصہ ہوگا، لیکن آغاز میں خبر شامل کرتے ہیں۔ بھارت کو افغانستان میں اپنی سرمایہ کاری ڈوبتی نظر آ رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا انٹرویو، کہا بھارت کی افغانستان میں سرمایہ کاری نیک نیتی سے ہوتی تو پریشان نہ ہوتے۔ پاکستان نے پوری کوشش کی کہ مسئلے کا حل بغیر لڑائی کے پرامن طریقے سے ہو۔ خانہ جنگی ہوئی تو پاکستان متاثر ہو سکتا ہے۔ خانہ جنگی کے امکان کے پیش نظر تیاری کر لی ہے۔ خطے کی قوتیں افغانستان میں معاملات سنبھالنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ امریکہ کا ذمہ دارانہ انخلا چاہتے تھے، مگر اس نے انخلا میں جلدی کی۔ افغانستان میں بندوق فیصلہ نہیں کر سکتی، کرنا ہوتا تو 20 سال میں ہو چکا ہوتا۔ افغانستان میں اس وقت افغان فوج کی پیش رفت کچھ خاص نہیں۔ اب تک کی خبروں کے مطابق طالبان کی پیش رفت زیادہ ہے۔ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اکثر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ جی جو کچھ یہاں پہ مسائل چل گئے ہیں کہ پاکستان نے شاید اس کے اندر کوئی رول ادا کیا ہے، جس طرح افغان گورنمنٹ بھی یہ کہتی رہی ہے اور بھی جو اسپوائلرز ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں۔ افغان نیشنل آرمی، میں نے جیسے کہا، ان کو اکوپ بھی کیا گیا، ان کو ٹرین بھی کیا گیا، ان کے اوپر ٹریلینز آف ڈالرز کے اخراجات آئے۔ ایز a professional soldier, I would like to say that they should have the capacity to withstand this onslaught and they should be able to fight. پاکستان نے پوری سنسیریٹی کے ساتھ، پوری خلوص نیت کے ساتھ اس پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ آف کورس اس میں تمام اور اسٹیک ہولڈرز بھی شامل رہے ہیں، لیکن پاکستان کا ایک کلیدی کردار رہا ہے۔ ہم نے بار بار یہ بات کی ہے کہ وی ہیو نو فیوریٹس ان افغانستان۔ یہ جو بھی پیس پروسیس ہے، اس کا جو مین سٹے ہے وہ مختلف افغان دھڑے ہیں، جنہوں نے آپس میں بات کر کے اور خود یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے افغانستان کو آگے کیسے لے کے جانا ہے۔ وہ جو اسپل اوور افیکٹ ہے، جو اگر یہ سول وار میں جاتی ہیں چیزیں اور اگر یہ مسئلے کا حل نہیں نکلتا تو اس کا جو اسپل اوور ہے جو پاکستان میں آ سکتا ہے، پہلے بھی آیا تھا۔ So we are very well aware of that and we have already braced for it، اور اس کے اوپر ہم نے بہت میز لی ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن چاہتے ہیں، بزور بازو امن نہیں ہو سکتا۔ افغانستان کی فیصلہ ساز قوتوں کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افغانستان کے حالات بگڑے تو پاکستان، تاجکستان، ازبکستان اور ایران بھی متاثر ہوں گے۔ ملتان میں پریس کانفرنس میں ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ افغان امن عمل کے لیے کل تاجکستان جائیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ سے گفتگو میں صورتحال پر ان کے تحفظات سمیت مجموعی پیش رفت پر گفتگو ہوئی۔ انہوں نے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ 2 ہفتے میں طالبان کی جانب سے ملک پر قبضے کی بات مفروضہ ہے۔ افغان وزیر خارجہ کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی ہے۔ افغانستان کے شمالی اتحاد کو بھی دعوت دی ہے۔ افراتفری نہیں پھیلائیں گے اور نہ ہی خانہ جنگی ہوگی۔ تحریک طالبان افغانستان سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر نعیم کی بول نیوز کے پروگرام تبدیلی میں گفتگو، کہا عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ طالبان سے کوئی خوف نہ رکھیں۔ افغان فوج اگر ہتھیار ڈال دے تو اس کی جان و مال کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ عوام کی مدد سے ہی امریکہ کو شکست دی ہے۔ طالبان ترجمان نے دعویٰ کیا کہ افغانستان کے 80% اضلاع میں مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ امریکہ کو کہا تھا مذاکرات سے مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں، پھر امریکہ نے جنگ شروع کر دی اور آج یہ نتیجہ نکلا ہے۔ افغان فوج جو امریکہ کی سہولت کار تھی، اگر وہ اپنے ہتھیار ڈال دے تو ہم ان کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اس پر کافی سروے ہو رہے ہیں کہ ہم نے 70% علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہم نے 80% اضلاع میں مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یہ بھی واضح کر دیتا ہوں کہ جو اضلاع ہمارے قریب ہیں ان پر بھی ہمارا کنٹرول ہے۔ اب صرف مرکز باقی رہ گیا ہے۔ مختصر یہ بتاتا چلوں کہ 80% علاقہ اب امارات اسلامی کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ امارات اسلامی کی پالیسی یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے عوام کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ یہ ہمارے قانون کے خلاف ہے۔ 11 ستمبر کو جو حملہ ہوا تھا اس وقت بھی ہم نے امریکہ سے کہا تھا کہ آئیں مذاکرات سے حل تلاش کرتے ہیں، لیکن امریکہ نہیں مانا اور امریکہ نے جنگ شروع کر دی اور آخر میں آج یہ نتیجہ نکلا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری پالیسی یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔
ہم افراتفری نہیں پھیلائیں گے اور خانہ جنگی بھی نہیں ہوگی. ہر طرف امن ہوگا. کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ دوبارہ افغانستان میں آئے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سلیکٹڈ کو کوئی نہیں مانتا، نہ گھر میں عزت ہے نہ ہی باہر. عمران خان کا انتخابی نشان کشمیر فروشی، چینی چوری اور مہنگا آٹا ہونا چاہیے. مریم نواز کا شادہ آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب. کہا کشمیریوں کا لیڈر عمران خان جیسا بزدل انسان نہیں ہو سکتا. مسئلہ کشمیر نواز شریف کی قیادت میں حل ہوگا. سلیکٹڈز کی سوغات پاکستانیوں پر قہر بن کر ٹوٹی ہے. عمران خان کا انتخابی نشان ہونا چاہیے آٹا چوری، چینی چوری، لوڈ شیڈنگ اور کشمیر فروشی. کشمیریوں کا لیڈر کیا عمران خان جیسا بزدل انسان ہو سکتا ہے؟ مسئلہ کشمیر اگر حل ہوا انشاءاللہ تعالی تو نواز شریف کی قیادت میں ہوگا، کیونکہ سلیکٹڈ کو کوئی نہیں مانتا. سلیکٹڈ کی نہ گھر میں عزت ہے نہ گھر کے باہر عزت ہے. سلیکٹڈ کشمیر کا مقدمہ ہار کے آ جاتا ہے، کشمیر کو مودی کی جھولی میں پھینک کے آ جاتا ہے اور آ کر پاکستانیوں کو کہتا ہے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرو. وہ پاکستانی قوم کو بعد میں پتا چلا کہ وہ ورلڈ کپ کشمیر کا مقدمہ ہارنے کا ورلڈ کپ تھا. میاں صاحب نے سلیکٹرز کو کہا یہ 22 کروڑ عوام میں سے چن کے جو سوغات تم لائے ہو اس کو واپس لے جاؤ. اور آج وہی سوغات جو 22 کروڑ پاکستانیوں کے سر پر قہر بن کر ٹوٹی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سنبھال لیا آزاد کشمیر کا میدان. نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر بھرپور لفظی وار. مظفر آباد میں انتخابی دفتر کے افتتاح کے موقع پر کہا کہ کشمیر انتخابات میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس امیدوار ہی نہیں ہیں. دونوں جماعتوں میں بادشاہت کا کلچر ہے. بلاول بھٹو اور مریم نواز کو کشمیر کی تاریخ کا کوئی پتہ نہیں. انہیں کیا پتا کہ پاکستان نے کشمیر کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں. دونوں کے والدین نے لوٹ مار کر کے دنیا کے تمام ممالک میں فلیٹ بنائے. پی ٹی آئی عوام کی پارٹی ہے. آزاد کشمیر میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی. تحریک انصاف کو دیوالیہ ملک ملا. عمران خان نے معیشت کو پاؤں پر کھڑا کیا. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کیمپین ہو رہی ہے. مریم نواز شریف اور بلاول بھٹو کیمپین کرتے رہے. جب کیمپین کرتے کرتے تھک گئے تو پتہ چلا کہ ان کی پارٹیوں پہ تو امیدوار ہی نہیں کھڑے تھے. مریم نواز اور بلاول بھٹو کی آپ تقریریں سنیں جو کشمیر میں کر رہے ہیں. دونوں کو کشمیر کی تاریخ کا نہیں پتا. بلاول کو اور مریم کو کیا پتا کہ پاکستان کے لوگوں نے کشمیروں کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں. یہ پیدا ہوئے تو ان کو پتا چلا کہ پاکستان کے لوگوں کی لہو اور پسینے کی جو کمائی ہے وہ ان کے والد صاحبان لوٹ کر پاکستان سے باہر لے گئے اور ان کے نام کے اوپر جائیدادیں بنائی. ان کے والدین نے دنیا کے ہر بڑے شہر میں ایک اپارٹمنٹ لے کے ان کے لیے رکھا ہوا ہے. جس طریقے سے نواز شریف کی حکومت پاکستان کو چھوڑ کے گئی تھی ہم تو دیوالیہ ہو گئے. پاکستان ایک بینک کرپٹ ملک تھا لیکن آج الحمدللہ پاکستان اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہے.